ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، خیریت ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ السلام علیکم بھائی جان، تو سلام کا جواب دو پہلے۔ جی جی جناب علی، خیریت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جناب، خیریت ہے؟ وعلیکم السلام۔ آپ نے تو ہمیں کافر سمجھنے نا جی؟ دیکھو نا جی، تساں نہ گفتگو ہوئے گی، ایمان دے معاملات بھی پھر تساں نہ گپ شپ ہوئے گی نا۔ نہیں، میں تو یہ السلام علیکم کر رہا ہوں تو تسا وعلیکم السلام نا مطلب کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے تساں نال وعلیکم دا جواب ہو گیا نا۔ وعلیکم دا مطلب ہے کہ جواب جو تساں کیا وہی تانوں ہے۔ دیکھو میں تسا جی تا کلمہ کو مسلمان ماننا ہے ظاہری طور پر، میں تسا نے باطن نہ گواہ نہیں ہے۔ جی 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 میں تسا میں سلامتی کرنا ہے تے تسا موڑی دا جناب نا تمہیں کیسا پتہ لگیا کہ وہی جواب وعلیکم دا مطلب ہے نا جو تساں آکھیا وہی تانوں، وہی تواڈے تے پلٹ گیا، جو تساں آکھیا وہی واپس پلٹ گیا۔ تساں کی آکھیا؟ سلام آکھیا تو سلام پلٹیا، جے سام آکھیا سام دا مطلب ہے موت۔ سنیا کہ میں کیا آگیا؟ تسا سنیا کہ میں کیا آگیا؟ جو آکھیا ہوئے نا پھر وہی واپس پلٹ جانا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ السلام علیکم نہیں جا تسا لفظ نہیں بول رہے جناب، میں بولیا السلام علیکم، اس کا جواب اے نہیں علیکم، اس کا جواب وعلیکم السلام۔ جی جی جدوں کہہ دیتا نا وعلیکم بھی تساں دے سارے سلام دا جواب اس وچ ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہاں السلام علیکم۔ جی جی تے ایدا مطلب ہے وعلیکم، اس کا کیا ہے؟ یعنی سلامتی ہو تواڈے تے جدوں جواب دیتا جواب کیا؟ اس نے مکمل کامل جواب کیا؟ ہاں وعلیکم دا مطلب ہے جو تساں آکھیا وہ تواڈے تے واپس پلٹ جائے۔ نہیں تو تسی کیوں جو تا پورا ہو گیا نا، تسی جملہ نہیں پورا ادا کر رہے ہو۔ جی وہ جملہ ادا اساں کردے ہیں اصل وچ جس وقت ایمان عقیدے دا پتہ چل جاوے کہ بندہ جڑا سلام کر رہا ہے۔ چلو جی میں دسو کہ میری ہن یہ دسو کہ میں کافر ہاں تے میں یہودی ہاں، میں مسلمان کرو کس طرح کرسو؟ نہیں تو تساں دا گفتگو ہوئی کوئی نہیں نا۔ دسو نا، میں بھائی جوڑی میں کافر ہاں، اور جی باؤ میں مسلمان ہونا چاہنا ہوں، مجھے وہ اسلام پیش کرو، مجھے وہ دین پیش کرو کہ جڑا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیتا، جس نے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مسلمان کیتا، میں تو دین پیش کرو جڑا تساں بولا جی کہ تساں دین سمجھنے ہو، اسلام سمجھنے ہو، تاکہ میں قبول کراں۔ میں شروع کرو، میں کچھ شروع کراں۔ تساں ٹائم کڈو نا ساڈے کولے آؤ، اسے پھر تہاڈے نال بیٹھ کے میں تساں نال گل کیتی ہے کہ جڑا دین تساں کول ہے وہ پیش کرو ہے، ہن دسو نا میں اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنا ہے۔ تساں آؤ گے تے پھر دساں گے نا، یہ گلاں اس طرح تے نہیں نا سمجھ آنیاں۔ ایک گلاں سنو نا، یہ گلاں ادو سمجھ آنیاں نا جسلے بندے اگے قرآن و حدیث سامنے کھلا ہوئے۔ رکھو نا قرآن و حدیث، پڑھو نا قرآن۔ آؤ نا پھر آؤ ساڈے کولے آؤ، بیٹھو۔ اسلام کو جڑا اسلام ہے وہ کڑا اسلام ہے، جی جی پہلی بنیاد، دوسری بنیاد، تیسری بنیاد، چوتھی بنیاد، پہلی شرط کڑی ہے۔ تساں ہن اس طرح نہیں نا، گل معمولی تے ہے نہیں نا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جڑے لوگ حق نو تلاش کرن گے، جدوجہد کرن گے، محنت کرن گے، اس محنت تو بعد اساں انہاں دے رستے کھولاں گے، اساں انہاں نو ہدایت تے رستے دکھاواں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ہم نے آگ کے لیے پیدا کیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا جڑا دلاں نال قرآن نو سمجھ نہیں رہا، دلاں نال قرآن دی گہرائی بھی نہیں گیا، فرمایا جہنمی ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، آنکھیں دی تھیں، لا يبصرون بها، ان سے آنکھوں سے دیکھتا بھی نہیں ہے، تو یہ بھی جہنمی ہے۔ وَلَهُمْ آذان، کان دیے تھے، لا يسمعون بها، کانوں سے سنتا بھی نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئکم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے۔ یعنی دین اسلام اس آدمی کو یعنی سمجھ آئے گا۔ یہ آیت جڑی پڑھ کے سنائی ہے تانوں کہ جڑا دل دی گہرائی نال قرآن دے اندر جائے گا اور دل دیاں کناں نال قرآن نو سنے گا اور دل دیاں اکھاں نال قرآن نو تکے گا کہ اللہ دا فیصلہ عرش تو آیا ہے، اس دا میں انکار نہیں کر سکتا کسی صورت وچ بھی، اس بندے نو اللہ کہنا ہے لنہدینہم سبلنا، ایسے لوگوں کو ہم ہدایت کا راستہ دکھائیں گے۔ اور دل نال قرآن پہلے میں پورا قرآن پڑھا، جی 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 ساری کتاباں پڑھا پھر کلمہ پڑھا؟ نہیں، جسلے تسیں اسلام میں داخل ہو گئے ہو نا، داخل ہونے تو بعد اللہ دی کتاب آ گئی ہے۔ داخل ہونے پہلی شرط سنو،
کس طرح داخل ہوا میں سے کہ میں کچھ جدو دسو نا. تساں داخل ہوئے نا تساں کیا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول نے، اس تو بعد یہ کوئی تو میں مننا ہے، یہ گل میں مننا ہے ہاں بالکل جدو یہ من بالکل. گئے ہو نا، ہن اللہ دی کتاب وچ کیا لکھیا ہے؟ اس کتاب بھی لکھیا ہے کہ فرقے جڑے نے وہ مشرک نے شرک کر رہے نے، اس کتاب بھی لکھیا ہے کہ غیر اللہ دی نیاز حرام ہے، اس کتاب بھی لکھیا ہے غیر اللہ پہلے دی شہادت نے جڑی ہے نا، شہادت نے بارے میں دسو کہ میں اسلام نے جڑی میں اسلام جڑی باؤنڈری ہے نا، دائرہ کار، میں اس میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. ہاں تسیں جدوں اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ گے نا، داخل جی ہون ہو تو جائے بعد گا. تواڈے اوتے قرآن دے سارے قانون لاگو ہو جان گے. اگر داخل ہون تو بعد ایک قانون نال بھی ٹکر لو گے، ایک قانون نو مشکوک سمجھو گے، ایک قانون نو بھی ہران دی کوشش کرو گے تو اسلام دی باؤنڈری پھر ختم ہو گئی. پھر باؤنڈری ختم ہوگی، تو دوبارہ نئے سرے تو باؤنڈری بھی جانا پے گا کہ نہیں، باؤنڈری تو باہر ہو گئی ہو، کیونکہ ایک قرآن دے خلاف فیصلہ کیتا تساں، ایک فیصلے نال بھی کلمہ ختم ہو گیا، دی نماز ختم ہو گئی، اسلام ختم ہو گیا کہ اس نے ایک فیصلے دے خلاف فیصلہ کیتا ہے. ایک جی قرآن دا قانون ہے. کلمہ قرآن دیاں دو آیتاں دا ایک جز ہے، دو آیتیں، ایک سورہ محمد دی آیت دا جز ہے، ایک سورہ فتح دی آیت دا جز ہے. یہ کلمے وچ کلمہ ہے. ہاں کلمے وچ عہد کیتا لا الہ الا اللہ، ایک قرآن دی آیت دا حصہ ہے محمد رسول اللہ، دوسری قرآن دی آیت دا دوسرا حصہ ہے. اے باقی 6666 آیتاں نے نا، یہ ساریاں کلمے دی طرح نے. 6666 آیتاں وچوں ایک آیت نال بھی اختلاف کیتا، ساریاں آیتاں نال اختلاف ہو گیا، اور ساریاں آیتاں نو مان لیتا تے مسلمان ہو گیا. اس واسطے اساں کہندے ہیں تساں قرآن دی گہرائی بھی جڑا دل نو استعمال کرو گے، کناں نو استعمال کرو گے، اکھاں نو استعمال کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے مومنوں کا مال اور مومنوں کی جان جنت کے بدلے اللہ نے خرید لی ہے. پھر مال تے جی جان دا سودا کرو گے اس کتاب نو سیکھن واسطے، اس کتاب نو دنیا تک پہنچان واسطے، اور اس تے پیسہ لینا حرام سمجھو گے. نماز پڑھا کے، اذان دے کے، جمعہ پڑھا کے، عید پڑھا کے عبادتاں تے پیسہ لینا حرام ہے، اللہ دی کتاب نے منع کیتا. تے جے تسیں پیسہ لینا شروع کر دیتا یا لین والےاں نو صحیح سمجھیا، سمجھ لو کہ کلمے دا عہد ختم ہو گیا. اللہ نال جڑا عہد کیتا سی کہ اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، الہ وہ ہے جدا قانون منیا جاوے، الہ وہ ہے جدی شریعت منی جائے، الہ وہ ہے جس دی کتاب اتے مکمل یقین رکھیا جاوے. تو اس الہ نے فیصلہ بھیجیا ہے اپنی کتاب بھی کہ عبادت اتے پیسے نہیں لینے، اے عبادت جڑی ہے اے مخصوص عبادتاں اے کرن والے لوگ حق بیان کرن گے اگر پیسہ نہیں لین گے، اور اگر پیسہ لین گے تو حق چھپان گے. ایک کلی قانون اللہ نے بیان کر دیتا کہ دنیا تے جو شخص بھی، جو فرقہ بھی اللہ دی آیتاں تے پیسے لے گا وہ حق مکمل چھپائے گا. اور حق نو بیان کرن والا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جڑا زمین پوری زمین دے اوپر جڑا پیسے لوے حق بھی بیان کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیسے لینے والا حق چھپائے گا، چاہے وہ کسے مسلک دا بھی ہوئے، مولوی ہوئے، پیر ہوئے، مفتی ہوئے، علامہ ہوئے، وہ پیسے لے رہا تو حق چھپا رہا ہے. اور حق چھپان والے نو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم دا ایندھن بن گئے، انہاں تے جنت حرام ہو چکی ہے کہ انہوں نے اللہ دے فیصلے نو حق نو چھپایا ہے. حق نو چھپانا نہیں ہے، کھولنا ہے. دنیا تے ایک جماعت حق تے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 73-72 فرقے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جائیں گے. فرمایا ایک جماعت حق پر ہوگی. یا رسول اللہ کون سی؟ کہ فرمایا ما انا علی واصحابی، وہ جماعت میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی. اور صحابہ کرام دا 100 سالہ دور تکیا ہے، کسی ایک صحابی نے بھی دین اتے نمازاں پڑھا کے، اذاناں دے کے، جمعہ پڑھا کے پیسے نہیں لیتے. مجاہد سن، دین اتے مال تے جان لان والے سن. اس طرح پیسے لے گا مولویاں اور بہ جانا نا تے مکے وچ ہی دین ہویا، اتھے ہی اس سادے ہاتھ تک رویا، پوری دنیا بھی دین پھیلیا. پھر صحابہ کرام پھر پھیل گئے چائنا اچھا میں یہ تک. دسو کہ ایک بندہ میں آپ آخنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، صحیح میں ہے. گواہی دینا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں گواہی دینا ہوں جی کہ اس جی کو جی بغیر کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت نے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے نبی ہیں، جی 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 اللہ کے آخری رسول ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیا میں اسلام نے اندر پہلے دروازے تو پہلی شرط پر پورا اتر کے میں اندر داخل ہوئے ہیں کہ حالے بھی باہر کھلتا میں؟ جی جی یہ بندہ داخل ہو گیا ہے. یہ ہاں جی جدو اس نے کلمہ پڑھیا ہے نا وہ جی اسلام وچ داخل ہو گیا ہے. جی اسلام وچ دا داخلہ اس کلمے پڑھن دے نال ہی اسلامی داخلہ ہو جانا ہے. ہن اس نے جی عہد یہ کیتا ہے کہ یا اچھا میں یہ اللہ، دسو کہ جتنے لوگ بھی، میں آپ سے دسنا ہے کہ بے شک انہوں نے نہ سنی کنو بے شمار مذہبی سیاسی تحریکاں یا جہادی تنظیماں یا جماعتیں اس تو ہٹی دا ہے، یعنی کہ مسلک یعنی یا فرقے جنہوں نے نان بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ
یہ جتنے بھی ہیں 1.5 ارب مسلمان ہیں جڑے اس جملے پر متفق ہیں جی اشہد جی اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کیا اسلام نے دائرے نے اندر ہے یا باہر ہے نا؟ دیکھو نا اللہ فرمانا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک صرف کہن نال بندہ مسلمان نہیں ہونا، مسلمان او ہونا ہے جڑا اے جملہ کہن تو بعد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار کرے تو دل نال پھر تصدیق کرے، دل نال جدو تصدیق ہو گئی ہے پھر اللہ دے ہر فیصلے نو اس کلمے دے عہد نال مننا پے گا، قرآن و حدیث دے ہر فیصلے نو۔ کسی ایک فیصلے نال بھی جنہیں اختلاف کیتا تو اس نے پہلے فیصلے دا انکار کر سٹیا جڑا کیا سی کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الہ ہونا جیدا فیصلہ منیا جاوے، جیدا قانون منیا جاوے، جیدی شریعت منی جاوے، جس نے اگر کوئی بندہ اس بات میں اظہار نہیں کرنا یا عملی طور پر کوئی ایسا اظہار نہیں کرنا، وہ کلمے کا انکار نہیں کرنا، نہ اللہ نے الوہیت نہ انکار کرنا، اس نے الہ ہونے نہ انکار کرنا، نہ اللہ تعالیٰ نے وہ رب ہونے نہ انکار کرنا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور رسول ہونے نہ انکار کرنا، تو کیا وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہوتا امال کی کمی پیشی ہے، امال کی جا کمی جا پیشی ہونی ہے۔ وہ تو جدوں قرآن نال اس نے اتفاق کر لیتا، قرآن دی کسی آیت نال اختلاف نہیں کر رہا تو وہ تو مسلم ہی اس کو کوئی کیا جائے اختلاف گا۔ نہیں ہے، قرآن میں ساریاں آیتوں پر آمنا و صدقنا، جی جی جی، جو قرآن نے کیا اس کو ہم مان گیا ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں جی کہ جی جو جی بھی نازل آمنو بما نزل علی محمد وهو الحق، جا 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 صحیح ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو کیا اب بھی ہم مسلمان ہیں یا کسی ہاں، جگہ سے ہمیں لائسنس بنوانا پڑے گا اور نہیں اپنا نمبر لگوانا پڑے گا گردن کے اوپر؟ اب مجھے یہ بتانا کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایک ظاہری حالت ہے اور ایک باطنی حالت ہے، صحیح ہم بات کس ہے۔ کے مکلف ہیں، ظاہری کے یا باطنی کے؟ ہاں نہیں نہیں، اسلام تو ظاہری بات پر فتویٰ لگاتا ہے، ظاہر کے اوپر، تو پھر ظاہری طور پر جب اس نے اسلام کو ہم مان نے لیا۔ ظاہر دیکھنا ہے نا، ہم نے ظاہر ہی ہاں دیکھنا ہے۔ صحیح ہے، جنازے دے متعلقہ گل کرو، جنازے کوئی اصلی گل ہاں چلی ہے، ہاں کلمہ گو دا جنازہ ایک اصل میں جائز ہے لیکن نہیں جائز۔ ہاں اصل میں بات یہ ہے نا، اب اسی بات پر جب آپ آ جائیں نا تو بریلویوں کے نزدیک باقی سارے فرقے کیا ہیں، وہ اسلام سے انہوں نے خارج کیے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا اور دیوبندیوں کے نزدیک بریلویوں کو خارج کیا ہوا ہے اور اہل حدیثوں کو گمراہ کا فتویٰ لگایا کہ یہ بھی گمراہ پارٹی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد الگ کرو، مدرسہ الگ کرو۔ اور اہل حدیثوں نے جب مسجد الگ کی ہے نا تو انہوں نے کہا یہ دیوبندی اور بریلوی دونوں مقلد مشرک ہیں، کہتے ہیں مقلد مشرک ہیں۔ جب مقلد مشرک کہہ دیا اسلام تو ختم ہو گیا، یعنی اہل حدیثوں نے دیوبندی اور بریلویوں کے اسلام کو رد کر دیا، ختم کر دیا، حالانکہ انہوں نے جو آپ نے پہلے کہا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جب کلمہ پڑھا ہوا ہے تو اہل نہیں، حدیث ان کو کسی عام بندے کے رد کرنے سے کیا وہ رد ہو جائیں گے؟ جی جب ایک عالم مفتی کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے حساب سے تو رد کس کر نے دیا۔ اختیار دیا ہے؟ عالم اور مفتی کو کس نے اختیار دیا؟ جتنے فرقہ پرست ہیں جنہوں نے مسجدیں الگ میں کی ہیں کہتا ہوں فرقوں کو، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین، جو لوگ منافق تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا، سورہ منافقین کا نزول بھی ہوا، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے کا انکار نہیں کیا، جب ایک پیغمبر کو اختیار نہیں ہے کلمے کا اصل میں انکار۔ وہ جو منافق تھے نا، اہل حدیثوں سے بھی یہ جب سوال ہوا نا تو انہوں نے بھی کہا جی کہ اہل حدیثوں سے سوال ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے منافق وہ اختلاف نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام کی جماعت سے، یہ تو جو دوسرے فرقے والے انہوں نے تو فتویٰ دیا ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، اگر جو نماز پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ اس کی آپ بیوی کو کا پتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے، ان کے جنگ کے دوران ایک شخص کو قتل کر دیا، جب قتل کرنے نے اسے کلمہ پڑھ دیا، پھر اللہ کے رسول نے اظہار برات کیا اور کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا؟ جب ایک صحابی کو یہ بات، اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے کلمے کو، چاہے وہ امن کی حالت میں پڑھا ہو یا خوف کی حالت میں پڑھا ہو، ہاں تو ہم کلمے کو کس طرح ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ کسی کے کلمے کو ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ تھوڑا سا تعارف کروا دینا، یعنی یہ جو موجودہ مسلک ہیں بریلوی دیوبندی آپ اہل ان حدیث، مسلکوں کو گولی مارے، مسلک یا میں کسی مسلک یا فرقے کا پیروکار نہیں ہوں۔ آپ کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ میرا کسی مسلک، یہ مسلک اور فرقے اور یہ جماعتیں اور یہ تحریکیں اور یہ تنظیمیں، ان سے میں اعلان برات کرتا ہوں۔ نہیں کسی کے ساتھ ہوں گے نا کہ کسی کے ساتھ نہیں، میرا جناب نا کتاب اللہ و سنتی، نماز سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں؟ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں۔
اچھا سب کے پیچھے نہیں نہ ہوتی، بریلویوں کے نزدیک کیوں نہیں دیوبندیوں ہوتی ہے؟ میری ہوتی ہے، میرا 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 کلمہ، میرا دین میرے نہیں ساتھ ہے، نہیں میں تو اس پر جو ذمہ دار ہی نہیں ہوں۔ جو ایسے ہے نا، مطلب بریلوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو جہنمیوں کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ سرکار میری بات سنیں، میرے پاس اختیار نہیں ہے نا نہیں آپ کہ کے میں پاس کسی کو اختیار نہیں جنتی اور جہنمی، ہے۔ نبی علیہ السلام کسی نے کو جب جنتی اور جہنمی میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا نبی ہوں علیہ نا، السلام میرے نے پاس اختیار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرما رسول اللہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ تھا کہ وہ بریلوی ہوں گے۔ یہ کہا نا کہ ایک جماعت حق پر ہوگی، صرف ایک، میں کہتا ہوں رسول اللہ نے جب صرف کہا نا کہ اتنے فرقے ہوں گے، اور ایک لیکن حق یہ پر نہیں ہوگی۔ کہا کہ ان کا نام بریلوی ہوگا، ان کا نام دیوبندی نہیں ہوگا، ان کا نام شیعہ ہوگا، ان کا نام وہابی ہوگا۔ یہ تو کہا ہے نا کہ ایک حق پر ہوگا۔ فرقہ کہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ نہیں، ہم جماعت ہیں۔ ہاں نہیں، ایک فرقہ جو ہے نا حق پر ہوگا، ایک میرے جماعت۔ نزدیک یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے جو جن عالموں نے مسجدیں مدرسے الگ کیے ہیں وہ اس میں بات کو کہتا نہیں ہوں، مانتے۔ میری بات سنیں پھر نا، یہ میں بہت لمبا عرصہ 12 سال میں مکتبہ بریلویہ سنی حنفی بریلوی نقشبندی رہا ہوں۔ میں سنی، ٹھیک ہے، ہاں میرے سن لیں میرا تعارف، سنی حنفی بریلوی نقشبندی نقش بندی صحیح ہے، رضوی، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، امام احمد رضا خان بریلوی کو ہم اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے۔ ہاں اور اس صحیح، کے بعد میں بنا ہوں سنی حنفی دیوبندی نقشبندی۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد جناب نا میں کچھ عرصہ رہا ہوں اہل حدیث، جس ٹھیک، کو سلفی، عصری، وہابی، نجدی بولتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ابھی ہم نے ان تمام کو طلاق دے دی ہے، اور جناب 4 تکبیریں پڑھ کر اور 3 طلاقیں دے کر ہم نے ان سے بالکل اعلان برات کر دیا، ان کو دفن کر دیا ہم نے۔ نہیں نہیں، اصل بات یہ ہے نا، ہم دیکھو اللہ آپ قرآن میں کہتا ہے لولا دفع اللہ الناس ببعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ نے ایک ہی آیت میں مسجد کو، مندر کو، گرجے کو، معبد کو کہا کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، اگر ہم، اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کو آپس میں نہ ٹکراتے تو یہ ایسا ہوتا، ایسا ممکن تھا کہ یہ تمام عبادت گاہیں جو ہے نا یہ آپس میں لڑ کر ختم کر دیتے۔ یہ صحیح ہے، بالکل آپ صحیح مجھے ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ مسجدیں ہیں، یا بریلوی مسجد کو آپ مسجد مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اصل میں بریلوی اپنے تینوں مسلکوں کا نام لیا ہے نا، آپ نے یا تو پورا مطالعہ نہیں کیا، 12 سال پتہ نہیں آپ کیا پڑھتے رہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ مجھے بتائیں نا میں نے کیا نہیں پڑھا۔ میں آپ کو یہ کتابوں بتا کے رہا ہوں نام کہ بتاتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے میں نے فتاوی رضویہ کا جو سارا مطالعہ کیا۔ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں، ان کی مسجد کو مسجد ماننا یہ کفر ہے، ان کی مسجد نہیں ہے، ان کی نماز نہیں ہے، ان کی اذان نہیں ہے۔ یہ مثل کفار ہیں۔ انہوں نے لکھا کافر کی مسجد گھر کی طرح ہے، اور ہاں ان کی اذان کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ ملفوظات میں لکھتے ہیں ان کی اذان کا جواب بھی نہیں دیا ہے کہ کافر تو کی کوئی امام اذان احمد نہیں ہے۔ رضا خان کی آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ وہ ایک عام شخص ہیں یا وہ کوئی نبی کا درجہ رکھتے ہیں، یا ان کے اوپر شریعت کا نزول ہے؟ مطلب بر صغیر میں سب سے بڑے عالم دین ہے نا، بر صغیر میں بے جو، شک عالم دین، لیکن ہمارے لیے اس شخص کی بات نہ دلیل ہے نہ حجت ہے۔ اچھا دیکھیں نا، اب انہوں نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا جس نے وہابی کے میں پیچھے، کہتا ہوں ان کی بات ہمارے نزدیک نہ دلیل ہے نہ حجت ہے۔ سنیں نا، پھر کس عالم کی دلیل حجت ہوگی؟ ہماری وہ اس شخص کی بات ہوگی جس کی بات قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتی ہو۔ ہاں تو دیکھیں نا، اب جب دیوبند جماعت آئی ہے، دیوبند والوں نے تو ان کو کہا کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ کی طرح شرک کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن میں نا شرک کا فتویٰ لگا کر مسجدیں الگ کی ہیں۔ پیارے محترم قاری صاحب، قرآن میں ہے نا قالت الاعراب، یہ اس طرح کے لوگ مدینے میں بھی تھے، جی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، وہ جو کہتے تھے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ جی 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 جی، صحیح بات ہے، ان لوگوں نے بھی آ کر کہا تھا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ہم حقوق میں برابر ہیں، صحیح بات ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات کہو کہ تم مسلمان ہو، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ صحیح بات۔ ہم ان کی ظاہری حالت کے مکلف ہیں، اب دیکھیں نا، اور کلمے کی حد تک ہم نے ایک ان ہے کو نا، مسلمان ہی ماننا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بات آپ کی ہے نا، ایک تحقیق آپ کی ہے، ایک بریلوی اہل علم جو ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد کے اندر ان کے صرف علماء ہیں، علماء صرف ان کے لاکھوں کی تعداد میں ہیں،
ان سارے عالموں نے احمد رضا خان بریلوی کی تقلید کرتے ہوئے دیوبندی کے پیچھے، اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی، اور ان کے ساتھ جو ہے رشتے بھی بعض نے توڑ دیے، اور علیحدگی اختیار کر لی کہ نہیں ہم اہل سنت ہم ہی حق پر ہیں۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے، اہل علم کا فتویٰ ہے۔ پھر دیوبند اہل علم آئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان کا تو شرک ثابت ہے، ان سے تو ہمارے مسجد الگ ہونی چاہیے، مدرسہ الگ ہونی چاہیے، یہ تو شرک کرتے ہیں، مکے کے مشرکوں کی طرح شرک ہے ان کا، فلاں فلاں کتاب کے اندر انہوں نے فتوے لگائے۔ پھر اہل حدیث جماعت آئی جو آپ تحقیق کر کے اہل حدیثوں تک پہنچے ہیں کہ یہ آپ چھوڑتے چلے گئے، اہل حدیثوں تک پہنچے۔ اہل حدیثوں میں بھی نے بھی ان دونوں پر فتویٰ لگایا، کفر کا فتویٰ لگایا، مسجد پھر الگ کی ہے، مدرسہ الگ، مسجد الگ، تعلیمی نصاب الگ۔ کیوں؟ مشرک سمجھ کے، مشرک سمجھ کے، اللہ کا باغی سمجھ کر کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ ہی ان کی اذان ہے، نہ ان کی عبادت ہے، اس لیے تو انہوں نے مسجدیں الگ کی ہیں۔ اب یہ اہل علم کے فتوے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اہل علم کی تحقیق آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ اہل علم کی تحقیق ہے۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے نا، کس کو لیا آپ نے، کس کی بات ہاں، کو دلیل لی ہے؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سارے ہی صحیح ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو تو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کیسے صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس پر فتویٰ لگا رہا ہے، وہ اس پر فتویٰ لگا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں سارے ہی ٹھیک ہیں۔ بھائی سارے ٹھیک کیسے ہوئے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری امت کے 72 فرقے جو ہوں گے، فرقے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، کلہم فی النار، سارے جہنمی، الا امت واحدہ، ایک جماعت جنتی۔ اب وہ ایک جماعت تلاش کرنی پڑے گی جو ان جہنمی فرقوں سے الگ ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ایک جماعت ہوگی۔ تو وہ جماعت جو ہے وہ اسی بنیاد پر انہوں نے یہ فتوے لگائے۔ ایک نے کہا وہ 73ویں جماعت ہماری ہے، دوسرے نے کہا وہ ہماری ہے، تیسرے نے کہا وہ ہماری ہے۔ جب قرآن پر آپ چیک کریں گے کیا یہ صحابہ کرام کے مطابق ہیں یہ سارے مولوی، یہ فرقے؟ صحیح ہے۔ تو صحابہ کرام پر نبی آپ صلی نے اللہ چیک علیہ کیا وسلم کی وفات کے بعد جو ایک تقسیم جماعت ہوئی تھی نا صحابہ کی، تین جو جہادی تقسیم ہوئی تھی سیاسی، وہ تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو شیعان علی تھے، دوسرے شیعان معاویہ تھے، اور تیسرے تھے عبداللہ بن عمر جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے۔ جی جی، تو فکری اور نفسیاتی اور سیاسی تقسیم جو تھی وہ صحابہ میں بھی تین طرح کی تھی، لیکن ان کے عقائد اور معاملات جو تھے نا وہ ایک ہی طرح کے تھے۔ ان کے عقائد اور معاملات اصل میں ان کے عقائد بگڑ گئے نا، 400 سال تک امت ایک ہی نظریے اور عقیدے کے پر قائم رہی۔ ان کے عقائد بگڑ گئے۔ دوسری صدی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا حرام ہے، نماز پڑھانے پر اجرت لینا، اذان دینے پر اجرت لینا، نکاح پر اجرت لینا، عیدین کا خطبہ، جمعے کا خطبہ اور ہماری فقہ کی کتابوں پر بھی اجرت لینا ناجائز اور حرام ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن پڑھو، اس کو ذریعہ معاش مت بناؤ، اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو ایک جماعت حق پر ہوگی وہ پہلی صدی کے صحابہ کی طرح ہوگی، جس طرح صحابہ اکرام ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے نہ تو یہ شرکیہ کام کیے، نہ غیر اللہ کی پکار، نہ غیر اللہ کی نیاز، نہ ان کے اندر مولوی، نہ پیر، نہ نقشبندی، نہ چشتی، نہ قادری، نہ سہروردی۔ یہ چشتی جو ہیں یہ 11ویں صدی میں آئے، یہ سہروردی جو ہیں یہ 9ویں صدی میں آئے، یہ جو ہے اویسی مشیدی یہ قادری کوئی 5ویں صدی میں، کوئی 7ویں صدی میں، کوئی 8ویں صدی میں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تو ایک بھی چشتی نقشبندی قادری نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جو حق والی، یہ نقشبندی کون سی صدی میں آئے؟ یہ نقشبندی تو 11ویں صدی میں ہے، میں خود نقشبندی رہا ہوں 11ویں صدی میں، ان کا پہلا جو ہے نقشبندی نکلا 11ویں صدی میں، اور دوسرا جو ہے یہ سہروردی 7ویں صدی میں، قادری 5ویں صدی میں، عبد القادر جیلانی کے بعد یہ قادری نکلے۔ پھر یہ قادری، یہ سارے سلسلے تو صحابہ کرام میں تو ایک سلسلہ بھی نہیں تھا۔ یہ جو دیوبندی اور بریلوی ہیں جو شیعہ ہیں، ان کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں یہ دیکھو نا، قادیانی بھی 150 سال کی پیداوار ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تینوں فرقے برے صغیر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی 150 سال ان کی پیداوار ہے۔ 150 سال پہلے کوئی آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اہل حدیث ہیں یہ بھی 150 سال جی پہلے یہ بھی ان کا نذیر حسین دہلوی سب سے پہلا ان کا برے صغیر کا اہل حدیث ہے، اس سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو تھے، جی اس سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا یہاں پر۔ یہ ایسے ہی کہتے ہیں غیر مقلد ہیں، سعودیہ والوں کو کہتے ہیں یہ حنبلی مقلد ہیں، حنبلی ہیں مقلد ہیں، شافی مقلد ہیں، جو مالکی مقلد ہیں، حنفی مقلد ہیں، ہم غیر مقلد ہیں۔ اور ان کا فتویٰ ہے کہ مقلد مشرک ہے، مقلد مشرک پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔
تو ان کے فتوے کے مطابق تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے لوگوں کو. اس لیے آپ پورے اس علاقے میں، پورے اس علاقہ جو علاقہ حجیرہ، یہ پورا ضلع پونچھ میں آپ تلاش کریں، میں گارنٹی دعوے سے کہتا ہوں ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا، ہر فرقے میں سے سب تلاش کریں جس نے دل کی گہرائی سے قرآن پڑھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہو کہ جناب قرآن کی روح سے مجھے یہ فلاں فرقہ حق پر لگا، یا فلاں فرقہ حق پر لگا، یا فلاں فرقہ. قرآن سے لوگ کورے ہیں، باپ دادے کا دین، اور اسی دین کی آ کر مولویوں نے تائید کر دی، اسی میں برچلیسمیں اور برسیاں اور ختم اور فاتحہ خانیاں چلنے لگے، اسی میں تویز گنڈا اور مزاروں کا دین چلنے لگا، اور مولویوں نے مخالفت کے بجائے الٹا آ کر اسلام کا خول چڑھا کے پورے دین کو خراب کر دیا. اور اس پیسے کی خاطر اور چلیسما کھانے کی خاطر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بدعت کی، بدعت اسلام میں نیا راستہ ایجاد کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعتی کہ اللہ تعالیٰ فرض نماز قبول نہیں کرتا، روزہ قبول نہیں کرتا، حج قبول نہیں کرتا، زکوٰۃ قبول نہیں کرتا. وہ اسلام میں سے نکل گیا جس طرح آٹے میں سے بال نکل گیا. تو جب اللہ تعالیٰ فرض نماز بھی قبول نہیں کرتا تو یہ چلیسواں برسی ختم، یہ بدعت ہے. ہر مولوی مانتا ہے، بعض بریلوی بھی مان جاتے ہیں ہاں بھائی واقعی یہ بدعت ہے، یہ نیا طریقہ ہے عام مولوی. تو بدعتی کے پیچھے پھر نماز کیسی؟ پھر بدعتی کی فرض نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا تو ہم یہ بات چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھپا کے الٹا ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم چھپانے والے ہیں. تو بتلائیں بنی اسرائیل کے علماء کا یہی تو قصور تھا. 12 سال آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے علماء نے کیا قصور کیا؟ یہی حق کی بات چھپاتے تھے. جو اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. وقت کے 2 نبیوں کو کہا کہ ان بنی اسرائیلیوں پر لعنت بھیجو، انہوں نے کیا کیا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، انہوں نے منکرات سے، بدعت سے، شرک سے، بے دینی سے لوگوں کو روکا نہیں، اور اس کے ساتھ پھر شامل بھی ہو گئے، کھانا پینا شامل ہو گئے. جیسے آپ نے کہہ دیا جی میں نماز تو سب کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، یہ شرک کفر تو ہے ان کا لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. تو یہ دین جو ہے نا اپنی مرضی کا نہیں چلتا. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو دین وہی چلے گا جو قرآن اور حدیث میں ہے، جو صحابہ کرام کا دین تھا. اس لیے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ. تو صحابہ کی طرح بدعت اور شرک کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. یہ نہیں کہ بدعت اور شرک والوں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جا کے اور ان کے چلیس میں برسی میں بھی شامل ہو جانا ہے. تو یہ شامل ہونے والے اللہ نے کہا یہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا، واختلفوا، اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑے عذاب کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. جی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. تو یہ وہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے اور آج کے دور میں یہ دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، آیات کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے. کچھ آیتیں ایک نے لے لی، کچھ حدیثیں ایک نے لے لی، کچھ حدیثیں دوسرے نے لے لی. تو دین اسلام میرے بھائی بالکل اس وقت انہوں نے جو ہے نا اس کا مذاق بنایا ہوا ہے. اگر آپ اللہ سے تو آپ مجھے یہ بتائیں شیخ محترم کہ اس وقت دنیا میں وہ جس فرقہ ناجیہ اور جس جماعت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت کون ہے، کدھر ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اس کا نام نشانی، اس کے لیے تو کیا ہے، کدھر ہے وہ؟ بخاری کی روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ نے یہی سوال کیا جو آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرقے ہی فرقے ہوں گے تو فتنے کا دور ہوگا، ایسے فتنے کے دور میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑنا، چمٹ جانا. یا رسول اللہ جماعت بھی نہ ملے اور امام بھی نہ ملے پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر فاعتزل تلک الفرقہ کلہا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اب تو یہ حدیث ہے، فرقوں سے الگ رہنا پڑے گا. الگ کیا کرنا ہے؟ الگ یہ کرنا ہے کہ نماز الگ کرنی ہے، جنازہ الگ کرنا ہے، عمل الگ کرنے، عملی زندگی ان سے بالکل کٹ کے الگ کرنی ہے. تو اگر نماز بھی ساتھ پڑھ لی، جنازے بھی پڑھ لیے، سارے رشتے بھی ساتھ کر لیے، چندے بھی سب سے لے لیے، تو پھر تو یہ دین کے اندر مذاق ہے. الگ کرنا پڑے گا، عبادات کو الگ کرنا پڑے گا، تمام فرقوں سے الگ ہونا پڑے گا اس دور کے اندر.
یہ پہلی صدی کے اندر یہ سارے معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. ٹھیک. تو ہاں اب وہ نہ جماعت ہے تو نہ کوئی امام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اصحاب کہف کی طرح ہم غار میں داخل ہو جی جائیں. جی الحمدللہ. اصحاب کہف کا واقعہ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ 7 آدمی تھے ایمان بچانے کے لیے، چند آدمی تھے، سب بعض کہتے ہیں 7 تھے، 8واں کو تعالیٰ فرماتا ہے ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. وہ غار کے اندر چلے گئے اور انہوں نے جا کر وہاں اپنا ایمان بچایا. اسی طرح سورہ یاسین کے اندر ایک مومن نے دعوت کو کھولا تو ان کو قوم والوں نے اسی وقت شہید کر دیا. تو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، چل جنت میں داخل ہو جا، اس کو جنت میں داخل کر دیا. سورہ مومن کے اندر اللہ نے فرمایا ایک مرد مومن تھا پوری فرعونی حکومت کے اندر، اس نے اللہ کی بات کو کھولا تو اللہ فرماتا ہے پھر اس نے پوری تقریر کی، 2 رکوع کے اندر اللہ نے اس کی تقریر کو نشر کیا اور اس کے بعد پھر فرمایا فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بس اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کو بچا لیا اور فرعونیوں کو پکڑ لیا پوری طاقت کے ساتھ. جو حکمران تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور غرق کرنے کے بعد فوراً فرعون نے کہا آپ کلمے کی بات کرتے ہیں تو یہ فرعون کا کلمہ بھی تو پڑھا گیا نا 90 نمبر آیت کے اندر، لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لے آیا، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا اور میں مسلمان ہو چکا ہوں. وانا موسیٰ علیہ السلام سے سنا کرتا تھا کہ اگر مسلمین بنو گے تو نجات ہوگی. مسلمین وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے کسی ایک قانون سے بھی اختلاف نہ کرے. تو فرعون نے موت کے وقت بھی وہی کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہو چکا ہوں، یعنی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا. ہاں تے فل یوم ننجی کا بھی بدنی کا، تیرے بدن کو آج نجات دوں گا. تو آج بھی احرام مصر کے اندر فرعون کا جسم جو ہے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. اور ادھر فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام غدو و عشیہ، صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جسم ان کا مصر کے عجائب گھر کے اندر بالکل محفوظ پڑا ہوا ہے. تو میرے بھائی آپ بھی غور کریں، ہم نے بھی غور کیا، غور کرنے کے بعد ہم نے بھی فرقوں سے علیحدگی اختیار کی ہے. جس طرح حضرت آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ ماشاءاللہ خلیل الرحمان جی. تو ماشاء خلیل الرحمان چودھری ہیں آپ؟ نہیں میں کیانی ہوں جی. خلیل الرحمان کیانی یعنی راجپوت؟ جی جی کیانی ہے، کیانی فارورڈ کوٹا ہمارا. راجپوت یعنی وہ جو پوترے بٹھرے ہوئے تھے تو پھر وہ بس ایسے ہی جو مرضی سمجھیں. تو اللہ خیر کرے. تو ہم نے بھی بڑی تحقیق کی ہے بہت عرصے کے بعد، سارے فرقوں کو آپ کی طرح ہم نے بھی دیکھا. لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم نے سب کو خیر بات کہہ دیا ہے، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ میں نے سب کو طلاق دے دی ہے. تو طلاق دینے کے بعد اس بیوی کے پاس آدمی جا نہیں سکتا کیونکہ وہ حرام ہو گئی ہے. تو آپ نے ان فرقوں کو جب کہہ دیا تو ان کے پیچھے نماز اور ان کا جنازہ کیسا ہے پھر؟ سر وہ جو قورمہ بناتے ہیں نا تو اس کی خوشبو اور مہک، اور وہ جو زردہ اور بریانی اور وہ ہاں یہ پھر کھانا پینا اگر ہوگا تو پھر یہاں تو کھائیں پیئیں گے، زردے شردے ان کے غیر اللہ کی نیازیں کھائیں گے اور ختم چلیس میں کھائیں گے، اور وہاں پھر آج سے جہنم ہوگا. اللہ فرماتا ہے فی بطون من النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو چھپاتے ہیں اللہ نے نازل کیا. کون چھپاتے ہیں؟ فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ چھپاتے ہیں اللہ نے نازل کیا. کیوں چھپاتے ہیں؟ حقیر معاوضہ لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، ان سے اللہ تو کلام بھی نہیں کرے گا. یہ البقرہ کی 174 نمبر آیت. یہ سب مسئلہ چھپانے والے اور آیات پر پیسے لینے والوں کے لیے اللہ نے قانون سازی کی ہے اس آیت کے اندر. حضرت اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ تو ولا تصلی علی احد، اللہ نے آیت بھیج دیا قرآن کے اندر ولا تصلی، مت نماز جنازہ پڑھیں، علی احد، کوئی بھی ان میں سے ماتا مر جائے، ولا تقم علی قبر، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. یہ جنازہ ہندو سکھ کا نہیں ہوتا، یہ کلمہ پڑھنے والے کا جنازہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا. اب قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن کے اندر قانون آ گیا. بعض مولوی کہتے ہیں نماز جنازہ کا لفظ دکھائیں، ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ کرو ولا تصلی علی احد، 84 نمبر آیت، علی احد منہم مات ابدا، کوئی بھی ان میں سے مر جائے، ولا تقم علی قبر، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا. اور 113 نمبر آیت میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کا لفظ آ گیا قرآن میں.
نبی علیہ السلام صحابہ کرام کوئی ابو جہل کے لیے دعا نہیں کرتے تھے؟ قیامت تک آنے والوں کے لیے قانون بنا دیا کہ جو بھی شرک کرنے والا مر جائے اولی قربا، یا آپ اولی قربا کو مان جائیں گے نا؟ ابھی آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے، اولی قربا سے آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ اولی قربا میں اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بہن بھائی، خاندان، وہ اس میں سب آتے ہیں۔ اگر وہ شرک کریں تو اللہ نے فرمایا اولی قربا من بعد ما تبین لهم قربا، قربا سے قرابت دار خونی رشتے، اگر وہ بھی شرک کریں مت ان کے لیے دعا استغفار کرو۔ یہ وہ آیت ہے، دنیا میں کوئی فرقہ اس آیت کو نہیں مانتا، میں گارنٹی دعوے سے کہتا ہوں، کوئی ایک فرقہ بھی ان فرقوں میں سے اس آیت کو نہیں مانتا۔ آپ بھی نہیں مانتے جو اختلاف کرتے ہیں نا کہ جنازے پڑھنے چاہیے، اللہ فرماتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اولی قربا، قریبی سے قریبی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، اس آیت کو میرے بھائی کوئی بھی نہیں مانتا۔ الحمدللہ ہم نے بڑی تحقیق کر کے اس آیت کو جب پڑھا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس آیت کو ماننے کی توفیق دے۔ اس آیت کو جب مانا، پھر ساری تفسیروں میں دیکھا، ہر مفسر نے لکھا کہ مشرک کے لیے دعا استغفار نہیں ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا اہل حدیث اور دیوبندیوں کو کہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ قرآن کا کھلا انکار ہے۔ اور اسی آیت کو لے کر دیوبندی اور اہل حدیثوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اہل حدیث نے کہا کہ یہ مشرک مقلد مشرک کہا۔ لیکن چندے کے لیے یہ کیوں سارا دین خراب کیا انہوں نے؟ چندے کے لیے سارے مسئلے انہوں نے چھپا لیے، مسجدیں الگ کی ہیں، مدرسے الگ کیے ہیں، مشرک اللہ کے باغی اور نافرمان سمجھ کر، لیکن چندہ لینے کے لیے جزاک اللہ جزاک اللہ، جبکہ اللہ نے بھی چندے پر پابندی لگائی۔ سورہ توبہ کی 16 نمبر آیت کے اندر فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ فرمایا نبی کوئی آدمی جو ہے وہ مشرک سے تعمیر مسجد کے لیے حصہ نہ لے، جبکہ وہ اپنی آیات، اللہ کی آیات کو جو ہے وہ اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ حبطت اعمالہم، کوئی فرقہ حبطت اعمالہم کو نہیں مانتا کہ چندہ کسی نے واپس کیا ہو۔ ایک فرقہ بتلائیں جس نے مسجد الگ کی اور چندہ واپس کر دیا دوسرے فرقے کا، ایک آدمی بتلائیں صرف کہ فلاں مسجد کے اندر میں نے دیکھا کہ فلاں فرقے والوں کا چندہ نہیں لیا، جبکہ انہوں نے مشرک کہہ کے مسجدیں الگ کی ہیں۔ غور کریں ذرا، حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ چندہ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ دعا بھی نہیں کرنی ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، جنازہ تو جب نکاح کا معاملہ ہے تو پھر نکاح کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ کی 221 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مت نکاح کرو مشرکہ عورتوں کے ساتھ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرک رئیس سے۔ اور وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مت نکاح کرو مشرک مردوں کے ساتھ، وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِن، مومن غلام بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، جو ان کے ساتھ نکاح کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ وہ سارے آگ کی طرف بلا رہے ہیں کہ نکاح کرو، آؤ گٹھے آگ میں جلیں گے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ جنت کی طرف آؤ، جنت میں جاؤ گے اگر ان کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے۔ آیت نمبر البقرہ 221 نمبر آیت، اس کو ماننے والا مجھے ایک فرقہ بتلائیں، ایک فرقہ بتلائیں جو اس آیت کو مانتا ہو۔ سب مفسرین نے لکھا ہے کہ شرک والوں سے نکاح نہیں ہوتا، اور ہر فرقے نے دوسرے فرقے سے مسجد الگ کی، مدرسہ الگ کیا، تعلیمی نصاب الگ کیا۔ ایک فرقے کا مفتی دوسرے فرقے کی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا، نہ جمعہ پڑھا سکتا ہے، وہ سٹیج پر اس کو نہیں آنے دیتے، شرک اور کفر کے فتوے لگائیں۔ لیکن جنازے میں اگٹھے، رشتوں میں اگٹھے، چندے میں اگٹھے، نمازوں میں اگٹھے، یہ سارے یہ اگٹ کہاں سے آ گیا؟ دعا قنوت آپ پڑھتے ہیں نا، دعا قنوت، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ، کب مانیں گے اس کو؟ وَنَخْلَوْ، میں الگ ہوتا ہوں، خلا لیتا ہوں، جیسے عورت خلا لیتی ہے۔ وَنَتْرُكُ، میں نے چھوڑ دیا ہے، مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے۔ تو کیا یہ سارے فرقے نافرمان نہیں ہیں جن کو اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام کی 159 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گروہ در گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، نبی کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب فرقوں کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے اور چندہ لیں گے اور رشتے کریں گے ان سے؟ جب نبی کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیت کا انکار بھی کرے آدمی کہ جی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں،
اور سورہ روم کی 31 نمبر آیت میں کہا کہ فرقے مشرک ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مشرک نہ ہو جانا جنہوں نے دین میں فرقے بنائے، وَكَانُوا شِيَعًا، گروہ در گروہ بن گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ اپنے دین پر خوش ہے۔ ان آیتوں کا کوئی انکار کر دے کہ جی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اس کا کلمہ کس کام کا ہے؟ اللہ کی آیتوں سے اختلاف کر رہا ہے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، آگے سے اللہ کی آیتوں کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی آیتوں پر پردے ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اچھا قاری صاحب ایک چیز اور انہوں نے دسو تھوڑی جی، یہ جڑی ختم خانی ہے پیچھوں وہ ختم تھا، وہ تو ہر فرقے والا مانتا ہے کہ یہ ناجائز حرام ہے، یہ بر صغیر کی بدعت ہے، یہ 40واں برسی ختم فاتحہ خوانی یہ انڈیا کے اندر ہندو سے ہی آیا ہے۔ میں خود پہلے کرتا تھا، تحفۃ الہند کتاب پڑھی، اس میں پتہ چلا کہ ایک عبید اللہ سندھی مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ یہ ہندو سے تحفہ آیا ہے۔ یہ 40واں برسی ختم فاتحہ خوانی، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ ہندو سے آیا ہے۔ ہندو اپنے مرنے والے کا تیجا کرتے ہیں، پھر 10واں کرتے ہیں، پھر 40واں کرتے ہیں، پھر 4 سال تک برسی مناتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں نے جب دیکھا کہ ہندو یہ کام کرتے ہیں ہم بھی یہ کریں گے، وہ گرنتھ پڑھتے ہیں اور وہ گرنتھ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں گے، وہ تیجا کرتے ہیں ہم بھی تیجا کریں گے، وہ 10واں کرتے ہیں ہم بھی 10واں کریں گے، وہ 40واں کرتے ہیں ہم بھی 40واں کریں گے، وہ برسی مناتے ہیں 4 سال تک، یہ کہتے ہیں ہم بھی برسی منائیں گے، 4-5 سال کے بعد یہ بھی بھول جاتے ہیں، کوئی نیا مر جاتا ہے، پرانا ختم۔ تو سر وہ جو بوٹیاں پکی ہوتی ہیں، مسالہ لگا ہوتا ہے، قورمہ اور وہ جو زردہ اور بریانی، اس کا کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ تو پھر منہ میں وہ تو دیکھ کر پھر منہ میں پانی تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرو کہ یہ نہ کھاؤ جنت کے۔ وہ جو سفید سوٹ ہوتا ہے، جو تسبیح، رومال، ٹوپی، ہاں اور وہ جو آج پہلے یہ کیا کرتے وہ جو ڈبہ پیک ملتا، ہم بھی ڈبے پیک لیا کرتے تھے جناب، بیچ میں رومال سعودی عرب کا لال رومال رکھا ہوا ہے، سوٹ رکھے ہوئے ہیں بیچ میں جناب، اور جناب 5000 کا لفافہ بھی اندر رکھا۔ ساتھ ناڑا بھی دیتے ہیں، ناڑا نہیں ہوتا؟ ناڑا ہوتا ہے، ناڑے بانی بھی ساتھ ہوتی ہے، ناڑے بانی بھی ساتھ ہوتی ہے وہ جناب پورا ڈبہ پیک میرے پاس، جب میں مولوی تھا نا تو میرے پاس اتنے سوٹ ہوتے تھے کہ میرا بکسا بھرا ہوتا تھا، 4-5 سوٹ سے علاوہ کم میں نے کبھی سلائی نہیں ہے، 5 سوٹ اگرٹھے دے رہا ہوں جناب درزی کو، اگلے 1-2 مرتبہ پہنے لوگوں کو دے دیے، پھر 5 سوٹ بھرے ہوئے تھے بکسے۔ اللہ نے جب سمجھ دی، میں نے جناب جا کر کیا کیا، سارا سسٹم چھوڑ کر مزدوری کی، اور مزدوری کے بعد میں کپڑا بیچ رہا ہوں پنڈی اسلام آباد میں، الحمدللہ ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہوں۔ جس مولوی سے بھی بات ہوتی ہے، مولوی یہی کہتے ہیں آخر میں، پہلے بڑے آکڑتے ہیں، بعد میں آخر میں یہی کہتے ہیں کہ مولانا دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنا رزق دے، اپنی مزدوری جس طرح آپ مزدوری کر رہے ہیں ہم بھی حق کھول کے بیان کریں۔ ہم جب لوگوں کا کھائیں گے، لوگوں کے پیسے پر پلیں گے، لوگوں کے مال کے اوپر ہماری نگاہ ہوگی تو ہم کیسے حق بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو حق چھپا رہے ہیں کیونکہ ہمارا پیٹ رزق مانگ رہا ہے اور رزق لوگوں کی جیبوں سے ہم نے نکالنا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے یہ 40واں اور برسی ناجائز ہے، یہ غیر اللہ کی نیاز ناجائز ہے؟ اور ایسی حضرت بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، میں تمام باتوں پر، آپ کی باتوں پہ ایگری کرتا ہوں، آمنا و صدقنا، تو انشاءاللہ آپ سے لمبی گفتگو۔ آپ اپنا نمبر مجھے بولیں، میں آپ کا نمبر لکھ لیتا ہوں۔ جی 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 ہاں جی بھائی یہاں سے چلے جائیں، لکھیں انشاءاللہ۔ کا نمبر ہے، زون کا نمبر ہے، ایس کام کا ہے، کون سا ہے؟ میرا نمبر یہ ٹیلی نار چلتا ہے ادھر زیادہ، اور یو فون کا بھی ہے آپ کا، ایس کام کا؟ نہیں یو فون نہیں رکھا ہوا، یو فون نہیں رکھا، تو بس نمبر بولیں آپ اپنا۔ 0345 1560 60 274۔ 274۔ ہاں یہ عباس پور گئے ہیں آپ کبھی؟ بڑی دفعہ گیا ہوں۔ ہاں یہ مولوی اشفاق جو ہے نا، اشفاق، اس سے میری ایک ہی مرتبہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد آج تک میرے سامنے نہیں آیا۔ اور یہ حجیرے والا جو ہے نا، وہ جو دیوبندی مولوی ہے، کیا نام ہے اس کا، بڑا مولوی دیوبندی جو ہے، ذہن سے نام نکل گیا، تو وہ جناب اس کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد وہ بھی میرے سے بھاگ گیا، سامنے نہیں آیا۔ فارورڈ کوٹے کے مولوی سب مولویوں کو بگایا اللہ کے فضل سے، ایک مولوی بھی سامنے نہیں آتا، صرف ایک گفتگو کرنے کی دیر ہے، اللہ کی آیتیں جب دکھاتے ہیں تو کوئی مولوی سامنے نہیں آتا، عوام بچیری تو قرآن جانتی نہیں ہے۔ مولویوں کا یہ حال ہے، ایسے ہی ضد اور ہٹدرمی پر شور شرابہ کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کو گہرائی سے بیٹھ کے سنیں گے نا تو ایک مولوی کے پاس بھی جواب نہیں ہے، پورے ملک کے مولویوں کے پاس جواب نہیں ہے سوائے ہٹدرمی اور ضد، اور ایسے ہی کہہ دینا جی ہماری جماعت بھی ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ دل کی گہرائی سے اللہ کی آیتوں پہ کوئی بھی غور نہیں کرتا۔
اچھا آپ فاروق کوٹا میں رہتے ہیں جی آپ کو؟ فارورڈ کوٹا جی، فارورڈ کوٹا پلنگی جو ہے ممتاز راٹھور صاحب کا جو گاؤں ہے اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، پیچھے پلنگی پتھرا ہمارا گاؤں ہے، فارورڈ کوٹا۔ میرے تین بھائی مولوی ہیں، تین بھائی میرے مولوی ہیں جن سے میرا اختلاف ہو گیا، ایک بار گفتگو ہوئی، وہ مولوی میرے بھائی میرے سامنے نہیں آتے۔ اچھا جی جی، میرے تین بھائی مولوی ہیں، بانجے بھتیجے بہت سارے میری تعداد خاندان کے اندر مولوی ہیں، لیکن الحمدللہ میں اگر گاؤں چلا جاؤں ایک مولوی سامنے نہیں آتا، اور پنڈی میں جاؤں جس گھر کے اندر وہاں مولویوں کا پتہ چلے فلان جگہ میرا جناب چاچے کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جناب شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، حدیثیں پڑھا رہا ہے، کتابیں پڑھا رہا ہے، بس ایک گفتگو کرنے کی دیر ہے، الحمدللہ کوئی سامنے نہیں آتا، پتہ چلتا ہے ان کا آخرت پر ایمان ایک کا بھی نہیں ہے، آخرت کو ایک بھی نہیں مانتا کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، سب نے قرآن کو تجارت بنایا ہوا ہے اور قرآن کو پیشہ بنایا ہوا ہے میرے بھائی۔ بارک اللہ، اللہ آپ کو بڑی عزت دے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اعمال میں جزاک خیر اللہ جی، برکتیں جزاک دے، اللہ، اللہ اللہ آپ تعالیٰ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ جی کی جی، حفاظت بہت فرمائے۔ شکریہ، بہت شکریہ، تو آپ میرے انشاءاللہ فکری ساتھی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، میرے فکری ساتھی ہیں، ایسا مسئلہ اللہ نہیں ہے، تعالیٰ آپ کو جو ہے آپ لیکن کا سینہ کھول دے سب سے مال کے بڑی کائنات۔ دلیل، سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، جی جی سب جی سے جی، بڑی دلیل قرآن ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، بس مال کے کائنات آپ کے سینے کو کھول دے، اگر یہ آیتیں سینے میں اتر گئی نا تو انشاءاللہ اس علاقے میں بھی انقلاب آئے گا، آپ کے ساتھ مل کر وہاں آ کے کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ سے ملاقات کرنا پسند کریں گے انشاءاللہ، جزاک آئیں گے اللہ آپ کی جناب، طرف۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اب اللہ آپ نماز کے کا ٹائم ہو گیا تو دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کے سینے کو کھولے میں آپ کو جناب، کال ہم کروں بہت گا، آپ میرا نمبر لکھ لینا۔ جی جی، میں نمبر لکھتا ہوں، لکھا ہے، مجھے بھیج دیں یا آپ کال کاٹیں گے نا، میں آپ کو کال یہ ٹھیک ہے، مس مجھے کال ماریں، کروں گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔